نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ذرا باہر کام سے گئے ہوئے تھے، پتہ چلا تو واپس آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک پر دھاری دار چادر ہے، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی نہیں آنے دے گا، وہ جو موت اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں آئے تو منظر ہی بدلا ہوا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کی کوئی حالت ہے، کسی کو کوئی حالت ہے، کوئی جناب جلال میں ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالی، خبردار اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اگر کسی نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بڑے فہم و فراست کے مالک تشریف لائے، عمر ذرا بیٹھو، باقیوں کو بھی بٹھایا، بھی خاموشی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد کہا لوگوں سنو، تم ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور میں کس کس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں سب جانتے ہیں۔ اب سنو، من کان یعبد محمدا، جو بندہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، پس یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ آج نماز تراویح میں چوتھا پارہ اللہ کی توفیق سے پڑھا گیا۔ چوتھے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ آل عمران کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں بڑے اہم اور دلچسپ موضوعات ذکر کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے یہود کے بعض اعتراضات اور ان کے جوابات، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کہ ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، کن کاموں سے انہوں نے بچنا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے دو اہم واقعات سے سبق اور تعلیمات، غزوہ بدر اور غزوہ احد، اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا کردار، اور ایک اہم موضوع ہے اس دوران کہ اپنے جانوں کی قربانی کے ساتھ ساتھ تم اپنے مالوں کی قربانی کے لیے بھی ہر وقت تیار رہو، اور جتنی بھی کامیابی ملتی ہے وہ قربانیوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا گیا اور ان کی تربیت کی گئی۔ یہود کے کئی ایک اعتراضات ہیں، جن میں سے مین یہ ہیں، پہلے ہی پارے میں یہود کے یعنی پہلے رکوع میں دو اعتراضات اللہ نے ذکر کیے۔ کہتے تھے مسلمانوں تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یہ وہی والا دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو پھر تمہاری شریعت میں وہ ساری چیزیں حرام ہونی چاہیے نا جو ہماری شریعت میں ہیں۔ ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا، اور تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو اور اس کا دودھ پیتے ہو، تو تمہاری شریعت ہماری شریعت ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض اس کا جواب دیا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے چلے آ رہے تھے، لیکن پھر بعد میں بنی اسرائیل نے جو خباثتیں کی، اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں بڑھتی چلی گئیں۔
یہ ریزن اور وجہ تھی جس وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ان کی شریعت میں اگر کوئی چیز حرام ہے تو شریعت محمدی میں بھی اس کو حرام رکھا جائے۔ ان کے ہاں چربی اللہ نے ان پر پابندی لگا دی، حلال جانوروں کی چربی تم استعمال نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی کئی ایک پابندیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو جواب دیا کہ یہ شریعت اسی شریعت کا ایک تسلسل ہے، لیکن تمہارا یہ اعتراض کہ ہمارے اوپر جو چیزیں حرام تھیں مسلمانوں نے ان کو اپنے لیے کیوں حلال کر لیا ہے، تو در حقیقت یہ حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس شریعت میں چاہے جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس شریعت میں چاہے جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم پرانی چلی آ رہی شریعت پر ہی چلتے ہیں، تو پہلے تو بیت المقدس قبلہ تھا، تو اب تم نے بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنا لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا نا، وہ نہیں ہے جو بیت المقدس میں فلسطین میں ہے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اور اس کے بانی کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، جو تمہارے نبی اسحاق علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ تو اس سے بھی تم اندازہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا جو گھر بنایا وہ وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت تو بیت المقدس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں بنا ہے، تو پہلا قبلہ تو وہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی طرف موڑ دیا، اور دیکھو ایک بڑی خوبصورت نشانی مقام ابراہیم کہاں پر ہے؟ بیت اللہ میں۔ مقام ابراہیم فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں موجود ہیں اللہ کے گھر میں، ان میں ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے بطور نشانی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یوں دلائل دے کر اللہ نے کلیئر کیا اور بتا دیا کہ اسی گھر کا حج اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرض کیا، لہٰذا تمہاری یہ اعتراضات بنتے ہی نہیں ہیں۔ در حقیقت تمہارے اندر ایک حسد ہے جو تمہیں جینے نہیں دیتا، اسی لیے وہ بار بار اعتراضات کرتے، باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر گنوایا کہ دیکھو تمہارے پاس بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی، لیکن تمہاری خباثتوں کی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، سودی معاملات کیے، اپنی اصلاح کرنے والوں کو قتل کیا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں، اللہ کے نبیوں سے ایسے ایسے مطالبات کیے جو ایک فرما بردار قوم کے بنتے ہی نہیں تھے۔ یہ ساری تمہاری ایک لمبی لسٹ ہے۔ تم اپنے دلوں کے اندر دشمنی اور عداوت رکھتے ہو، اللہ کے فرشتوں سے عداوت رکھتے ہو، نبیوں سے عداوت رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اب وہ سارا شرف تم سے چھین کر اب اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ اس دوران بھی باز نہیں آتے تھے۔ اسی میں ایک تسلسل ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہیں مالی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، صدقہ خیرات کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہی کہ جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، بار بار یہ آیات اترتی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ ان بدبختوں نے ایک اعتراض یہ اٹھا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی فقیر ہو گیا ہے، قرض مانگتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ نے آیت اتار دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے ان بدبختوں کی بات کو سن لیا ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ فقیر ہے۔ بلکہ اس دوران واقعہ بھی پیش آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ یہودی ملعون نے ایسے ہی بک دیا مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہے۔ انہوں نے جب سنا برداشت نہیں، تھپڑ جڑ دیا اس کے منہ پر کہ تیری یہ جرت ہمارے رب کے بارے میں اس طرح گستاخی پر مشتمل بات کرے۔ لو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ان کو پتا تھا کہ انصاف یہیں سے مل سکتا ہے۔ ان کا جی ہمارے بڑے کی انسلٹ ہو گئی ہے، تمہارے ابو بکر نے ہمارے بڑے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا ہے۔ ابو بکر کی پیشی ہو گئی، ہاں ابو بکر یہ ہوا، جی بالکل ہوا ہے، لیکن ان سے پوچھئے ان ظالموں نے اللہ کی گستاخی کی۔ مکر گئے، قسمیں اٹھانے لگ گئے، جیسی مرضی جناب قسم لے لیں، ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی۔
جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر گواہ لاؤ۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ابو بکر میرا ہے، یہودی ہمارے دشمن ہیں، چلو اپنی بات آئے تو کیا کہتے ہیں، حل لمبا پا دیو، دوسرے کی بات ہے تو حل کھڑا کر دو، مثال بنی ہوئی ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے لیے سختی کرو، اپنوں کے لیے نرمی، ایسا نہیں ہے اسلام۔ اسلام میں عدل ہے۔ ابو بکر یا تو گواہ لاؤ یا پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا جی گواہ تو میرے پاس کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہی تنہا تھا، گواہ تو اللہ ہی ہے میرا۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، ادھر یہ پریشانی ہے کہ ابو بکر کو قصاص کے اندر یہودی کے ہاتھ سے اب تھپڑ پڑے گا، اور ادھر یہودی جناب بڑے بنے پھرتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود گواہ بن گیا ابو بکر کا۔ واہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، تمہاری قسمت کے کیا کہنے، اور تمہاری بیٹی کی قسمت کے کیا کہنے کہ تم دونوں پر جب بھی کوئی حرف آیا تو اللہ خود تمہارا گواہ بن گیا۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے۔ جب یہ آیت اتری نا تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سے بچ گئے۔ تو مقصد یہ کہ اس طرح کی ان کی فطرت۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے کہ دیکھو آپ کہتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ حکم دے رہے ہیں ہمیں وہ حکم دے رہے ہیں، ہماری شریعت میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تو ان کے سامنے کلیئر کر دیا گیا تمہاری شریعت میں اگر کوئی چیزیں نہیں ہیں، اب اس شریعت کے اندر آ گئی ہیں تو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر اللہ کی کتاب اتری ہے، ساری نشانیاں موجود ہیں جو تم تورات میں پڑھتے چلے آ رہے ہو، لہذا تمہارا کسی قسم کا ان کی شخصیت پر اعتراض نہیں بنتا۔ دیکھیے نا، کعبہ پر اعتراض کر دیا، اور اسی طرح سے یہ شریعت پر اعتراض کیا، اللہ پر اعتراض کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے پارے کے اندر ان تمام اعتراضات کے بڑے زبردست جواب دیے اور ان کا منہ بند کر دیا۔ دوسرا موضوع ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ ساتھ تلقین ہے کہ دیکھو تم پہلے سے یثرب میں رہتے چلے آ رہے ہو، یہ تمہارے اوپر حاوی تھے، یہود کے 3 قبائل تھے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یثرب میں آباد تھے، اور یثرب کی ساری معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، اسلحہ بنانا، کھجوروں کے باغات، اور پوری معیشت کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا۔ اوس اور خزرج یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے ماتحت تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مذہبی لحاظ سے ان کا طوطی بولتا تھا، پہلے ہی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا اب تم نے خود کفیل ہو جانا ہے۔ جا بجا یہ تلقین ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اب تم نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو نقصان اٹھا جاؤ گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے چلو اور یہ تمہیں بھی ویسے ہی کافر بنا دیں جیسے خود کافر ہیں۔ یا اللہ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ خوبصورت تعلیمات ہیں اس صورت میں۔ مسلمانوں تم ہمیشہ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، رسول پاک کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، باہم اتفاق و اتحاد سے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، اللہ پر ایمان رکھو، رات کے اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ان یہودیوں سے کسی قسم کی دلی دوستی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا وقت گزارو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرو۔ جس وقت تمہارے اوپر اس بات کا غلبہ ہو کہ دشمن کا خوف حاوی ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعائیں لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا تعلیمات ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تربیت دی کہ آپ نے اپنی اس جماعت کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ یہاں کے یہودی ان پر وار نہ کریں، ان کو آپ سے بدگمان نہ کر دیں، آپ سے دور نہ کر دیں۔ آپ ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار فرمائیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ کشاں کشاں چلتے رہیں گے ہمیشہ، اور آپ کی جماعت بڑھتی رہے گی۔ گویا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم لیڈر کو اور اس کے ماتحت ہونے والے تمام اس کے ساتھیوں کو بڑی شاندار ہدایت دی ہیں، اور ان ہدایات پر چل کر
کامیابی اور کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی پاکیزہ جماعت نے ان ہدایات پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے عروج عطا کیا۔ اس تناظر میں دو واقعات بطور مثال کے ذکر کر دیے۔ ایک فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ اشارتاً اجمالاً ذکر ہے۔ بدر میں دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے، جب تم بالکل کمزور تھوڑی سی تعداد کے اندر اذلہ ذلیل تھے، بالکل تمہارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس وقت غلبہ دیا اور فتح نے تمہارے قدم چومے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اتاری، فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے، اور دیکھو آنے والا غرور اور تکبر سے بھرا ہوا دشمن 70 اپنے بندے مروا کر گیا اور 70 گرفتار کروا کے گیا۔ تو دشمن کو اللہ نے یوں ذلیل کیا۔ پھر دوسری بات جس کو قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں نا کہ جب آپ احد کے لیے نکلے، یعنی سال کے بعد مشرکین مکہ نے اس بات کا عزم کیا کہ بدر میں جو ہمیں شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، 1000 مسلمان مجاہدین تیار ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے نکلے۔ مقام شوط پر آ کر عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے اپنے 300 ساتھیوں کو الگ کر لیا، جناب ہم نہیں آپ کے ساتھ جا سکتے۔ مدینے سے 1000 نکلے، مقام شوط سے 300 الگ ہو گئے، کتنے باقی بچے؟ 700۔ ادھر سے دشمن آ رہا ہے 3000 کی تعداد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت احد کے اندر جا کر پوزیشن سنبھال لی، اپنے ساتھیوں کو بٹھانا شروع کیا، بتانا شروع کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اپنے 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ ایک درے پر مقرر کر دیا کہ یہ نشیبی ایریا ہے، پیچھے سے کہیں دشمن یہاں سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مدینہ منورہ جانے کا، ان کے ذہن میں وہ منظر ہوگا کہ کس طرح سے وہ میدان احد ہے، اور پھر ایک سائڈ پہ کر کے وہ پورا قبرستان بنا ہوا ہے 70 شہداء کا، اور پیچھے کی طرف اب بھی اس کی باقیات موجود ہیں، وہ ایک نالا سا بنتا ہے، وہاں سے خطرہ تھا کہ کہیں پیچھے سے گھوم کر دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست قسم کے کمانڈر بھی تھے، جرنیل بھی تھے، ان چیزوں کو سمجھا کرتے تھے۔ تو آپ نے وہاں پر ان صحابہ کرام کو اس دستے کو مقرر کیا، باقی صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ جس وقت جہاد شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو اولین فرصت کے اندر مسلمان غالب آ گئے، تھوڑے سے وقت میں مسلمان غالب آ گئے۔ مشرکین نے بھاگنا شروع کر دیا، ان کی عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں، مرد بھی بھاگ رہے ہیں۔ اب جب سب نے دیکھا نا کہ فتح تو ہو گئی ہے مسلمانوں کو، تو سارے آگے کہ چلو یہ مال غنیمت اکٹھا کر لیا جائے۔ وہ جو صحابہ تھے نا درے پر، وہ اپنے امیر صاحب سے کہتے ہیں لو فتح تو ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا دیکھو نا، کچھ بھی ہو سے مراد یہی تھا نا کہ فتح ہو جائے تو اس وقت انتظار کرنا، اب فتح ہو گئی، اب رہ کیا گیا پیچھے؟ اختلاف ہو گیا۔ اب زیادہ تر صحابہ وہاں سے اتر آئے اور آ کر انہوں نے بھی مال غنیمت شروع کر دیا اکٹھا کرنا۔ خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے، وہ جناب پیچھے سے آئے اور جو درے پر چند صحابہ رہ گئے تھے ان کو شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر اٹیک کر دیا۔ اب یہ اچانک ایک دم سے خوفناک اٹیک تھا کہ مسلمان پھر سنبھل نہیں سکے۔ نتیجہ یہ نکلا اس لمحے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں جا گرے۔ چہرہ انور زخمی ہے، جسم زخمی ہے، اور آپ گڑھے میں ہیں۔ کسی بدبخت کی آپ پر نگاہ پڑی تو اس نے مشہور کر دیا مسلمانوں کا نبی بھی قتل کر دیا ہم نے۔ اب جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو اب کچھ تو جانے لگے کہ چھوڑو پرے، پھر اب جہاد کیا کرنا ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، اب جناب دیکھا جائے گا مریں گے یا ماریں گے۔ اس طرح سے مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت آیت اتاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے، آپ نے پھر دوبارہ سے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اب 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، کئی ایک بیچارے زخمی ہو چکے ہیں۔ اس حالت کے اندر دوبارہ سے جب جمع ہوئے، پھر ذرا جم کے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، لیکن دشمن بھاگا اور انہوں نے آگے جا کر پھر دوبارہ سے عزم کیا، اوہو ابھی تک تو ہم نے مسلمانوں کا کچومر نکالا ہی نہیں۔ ابو سفیان نے دوبارہ سے پیغام بھیج دیا
کہ جناب ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہاں بھئی کون ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہے؟ تو فوراً سے 70 صحابہ کرام جو حالانکہ زخمی تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جناب ہم حاضر ہیں، اس وقت بھی ہم حاضر ہیں، آپ لے کے نکلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کے اوپر روک ڈال دیا اور وہ واپس مکہ چلے گئے۔ اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر رسول پاک تبھی موت فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، سنو جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا نا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ ابھی آیت اتری، آپ نے سنائی، لوگوں کو دوبارہ سے حوصلہ ہوا کہ وہ تو خبر غلط تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، آپ پر وحی اتر آئی ہے۔ تو دوبارہ سے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس موقع پر بھی فرشتوں کی مدد نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو دوبارہ سے فتح میں بدل دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ذرا باہر کام سے گئے ہوئے تھے، پتہ چلا تو واپس آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک پر دھاری دار چادر ہے، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی نہیں آنے دے گا، وہ جو موت اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں آئے تو منظر ہی بدلا ہوا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کی کوئی حالت ہے، کسی کو کوئی حالت ہے، کوئی جناب جلال میں ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالی، خبردار اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اگر کسی نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بڑی فہم و فراست کے مالک تشریف لائے، عمر ذرا بیٹھو، باقیوں کو بھی بٹھایا، بھی خاموشی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد کہا لوگوں سنو، ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور میں کس کس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں سب جانتے ہیں۔ اب سنو، من کان یعبد محمدا، جو بندہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، پس یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ والی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، جذبات نیچے کو آ رہے ہیں جناب، اور طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ فوراً کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے۔ ابو بکر نے پڑھ کے ہمیں سنائی اس موقع پر، اور پھر اس وقت ہمیں حوصلہ مل گیا، پھر مسلمان سنبھل گئے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر اتاری، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، گڑھے میں گر گئے۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ بولا، کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، بڑی کرب اور تکلیف کی حالت کے اندر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بدبخت جو آپ کو تکلیف دینے والے تھے، آپ کو زخمی کرنے، ان کے نام لے کر بد دعا کی۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہی نا ایک اور واقعہ پیش آ گیا، وہ واقعہ تھا بیر معونہ کا۔ چند قبائل آئے، دھوکہ کیا، جی ہم مسلمان ہو گئے، ہماری بہت بڑی تعداد ہے، تو آپ اپنے بندے بھیجیں، اپنے تربیت یافتہ قاری بھیجیں، وہ ہمیں قرآن پاک پڑھائیں، ہماری تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام بہترین قاری قرآن جن کو پورا قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، ان کو رخصت کر دیا ساتھ۔ ان ظالموں نے لے جا کر ان کو شہید کر دیا، 70 صحابہ کرام شہید کر دیا۔ آپ کو بڑا غم ہوا، آپ فجر کی نماز جب پڑھاتے پورا 1 مہینہ 5 نمازوں میں بالخصوص فجر میں آپ قنوت نازلہ کرتے، ان بدبختوں کے نام لے لے کر بد دعائیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، میرے پیغمبر واقعی یہ ظالم ہیں،
انہوں نے آپ کا چہرہ زخمی کر دیا، انہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا، یہ ظالم ہے یقیناً، لیکن آپ کا کوئی اس معاملے میں اختیار نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے۔ اور دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ جن جن کے نام لے کر آپ نے بد دعا کی تھی نا، اللہ نے ان سب کو توبہ کر کے اللہ کے نبی کے لشکر میں شامل ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی تو بد دعائیں کر رہے تھے ان کے نام لے لے کر کہ اللہ اس کو بھی پکڑ لے، اللہ اس کو بھی پکڑ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء۔ یہ قرآن پاک ہے میرے عزیزو۔ جب ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے کہہ دیا میرے مصطفیٰ آپ کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے۔ جب میرے عزیزو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، پھر کائنات میں کوئی دوسرا اس درجے کا ہے ہی نہیں، پھر کسی اور کے پاس کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ یوں مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ سارا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے بارے میں کوشش کی یہ مسلمان ہو جائے، نہیں ہوئے۔ کتنے تھے جن کے بارے میں آپ نے کوشش نہیں کی، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، ان کی ہلاکت کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کرنے کا موقع عطا کر دیا۔ پھر یہاں پر ایک اہم معاملہ یہ تھا مالی معاملات کے اندر سود کا لین دین، چونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا، یہاں پر بھی یہ تھا، اور یہود سود کا بڑا لین دین کرتے تھے۔ اب معاشی طور پر تنگی بھی تھی، پھر جنگیں مسلط ہو گئی۔ آپ دیکھو نا، جنگ اگر کسی قوم پر مسلط ہوتی ہے، اچھی بھلی قوم کا بھرکس نکال کے رکھ دیتی ہے۔ تو جنگ کی وجہ سے بھی حالات کافی پریشانی والے۔ اللہ نے اس موقع پر بھی کہا ہے مسلمانوں تم نے سود کا لین دین کسی شکل میں کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہودیوں سے قرضے لے لو سود پر اور پھر اب ان کو لوٹاتے رہو اور سود کھاتے رہو کھلاتے رہو، نہ، بلکہ تم نے کرنا ہے صدقہ خیرات۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے صدقے کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، عطیات کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا کر دے گا۔ بخیلی سے کام نہیں لینا۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان کا مال قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلوں میں پہنا دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تربیت بھی ہے کہ دیکھو تم نے صرف ایک نافرمانی کی، وہ درے پر تمہیں مقرر کیا گیا تھا، عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے اپنی پسند کی چیز جب دیکھی، مال غنیمت تم سے رہا نہیں گیا، تم نے نافرمانی کر دی، تو پھر دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی آئی، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی، اب غم چھایا ہوا ہے، یہ کیا بن گیا، 70 ہمارے ساتھی شہید ہو، باقی یار غم کی تو بہت بڑی بات ہے، 70 افراد کی شہادتیں، اور پھر مدینے کے اندر اب بیوگان ہیں، یتیم ہیں، دیگر سارا بڑی ٹینشن کا مسئلہ۔ اللہ نے اس موقع پر آیت اتاری کہ دیکھو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، بالکل بجا ہے، لیکن سال پہلے تم ان مکہ والوں کو ڈبل تکلیف دے چکے ہو، 70 بندے تم نے ان کے قتل کیے اور 70 کو تم نے گرفتار کیا تھا۔ اب اگر تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے تم پریشان نہ ہو، ان کے 70 جو قتل ہوئے مردار ہوئے وہ جہنم میں گئے اور تمہارے سارے کے سارے شہداء جنت میں گئے۔ پھر مسلمانوں کو ذرا حوصلہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر دشمن کا خوف اور خطرہ ہونا تو بس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے رہو، اپنی آخرت کی فکر رکھو، اور یہ جتنے دائیں بائیں سے مسائل بنتے ہیں ان کی پرواہ ہی نہ کرو۔ سب سے خوفناک فتنہ میرے عزیزوں وہ تھا منافقوں کا۔ منافقوں نے بڑی باتیں کی، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا نا محمد کے ساتھ نہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مروا دے گا تمہیں، دیکھو ہو گئے نا قتل 70۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو منافقوں کی حالت کیا ہے، اور فرمایا ان منافقوں کو کہو تم مدینہ میں رہو، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، جب تم پر موت آئے گی نا تو موت کو اپنے سے ہٹا کے دکھانا۔ یہ سمجھتے ہیں ہم مدینے میں رہیں گے جہاد کے لیے نہیں جائیں گے تو ہمیں موت ہی نہیں آئے گی۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جہاد میں جائیں گے تو پتہ نہیں وہیں پر موت آئے گی اور کہیں ہوں گے تو وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے لوگ اگر تبھی موت فوت ہوں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، شہید کر دیے جائیں یا انہیں تبھی موت آ جائے، کوئی بھی کسی انداز میں دنیا سے جاتا ہے، سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، اے مسلمانوں تم نے منافقوں کی ان باتوں کے اندر بالکل بھی نہیں آنا۔ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں، ان کی فطرت ملتی ہے یہودیوں کے ساتھ،
نبی پاک پر اعتراض کرنا، صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرنا، پروپیگنڈا کرنا، الزامات لگانا، پہلے ہی بیچاروں کا مورال ڈاؤن ہوا پڑا ہے۔ 70 شہداء ان کی نعشوں کو انہوں نے دفن کیا ہے، پیچھے ان کے خاندانوں کو سنبھالنے کا مسئلہ ہے، اوپر سے یہ باتیں۔ آپ اندازہ کریں منافق کتنا غلیظ ہوتا ہے، ساتھ رہتا ہے، ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، ساتھ ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ اب انہوں نے یہی کردار ادا کیا۔ اللہ نے کہا در حقیقت اس سے ہم نے نکھار کے رکھ دیا منافقوں کو اور مخلص مومنوں کو۔ آخری رکوع ہے سورت کا، اس کی خاص فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بیدار ہوتے صبح تہجد کے لیے تو آخری رکوع کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں عقل مند لوگوں کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمانوں میں زمین میں اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں۔ ہجرت کی ضرورت پیش آ گئی، ہجرت کی، ایمان لائے، نیک عمل اختیار کیا، تقوی اختیار کیا۔ کہا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ یہ وہ ذری اصول ہیں، جب تم ان کو اختیار کرو گے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ۔ اس کے ساتھ اگلی سورت ہے سورۃ النساء۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں، کیونکہ اس سورت کے اندر خواتین کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس کے موضوعات سے معلوم یہ ہوتا ہے غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ یتیموں کا مسئلہ تھا، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ تھا، اسی طرح سے بیوگان کا مسئلہ تھا، یتیم لڑکیوں کے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں جو سورۃ النساء ہے اس کے اندر انہی موضوعات کو ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے مرد کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، کن سے نہیں کر سکتا، ان کا ذکر کر دیا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ غزوہ احد ہوا، 70 افراد شہید ہو چکے ہیں، اب پیچھے ان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ان کے بیوگان ہیں، ان کا چھوڑا ہوا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو ہدایات دی کہ یتیموں کو ان کا حق دو۔ یتیم لڑکی کو اگر تم اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو تو جس طرح دیگر خواتین کو تم ان کے حقوق دیتے ہو، یتیم لڑکی کو بھی پورے حقوق دینے ہیں۔ یہ نہیں کہ یتیم ہے، اس کا کون سا باپ ہے تو چلو اس کے ساتھ ہم نکاح کر لیتے ہیں، اس کو حقوق نہیں دیتے، ایسا اللہ کو گوارا نہیں۔ جو بچے چھوٹے ہیں ان کا مال وراثت کا تمہارے پاس ہے، تم اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا سارا مال اس کے سپرد کر دو۔ اس دوران اس کی جانچ پڑتال کرتے رہو جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو کہ کیا یہ اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلے اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے، اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ ہاں اگر تم یہ کرنا چاہو کہ اس کے مال کو تجارت میں لگا دو تو تمہیں اجازت ہے، تم نے اس کا مال سنبھالا ہے، اگر تم اس میں سے کچھ کھانا چاہو اپنی ضرورت کا تو کھا سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعلیمات اس حوالے سے ارشاد فرمائی، اور ساتھ یہ بتا دیا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھائیں گے وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھریں گے۔ اتنی رخصت دے دی گئی ہے تمہیں کہ اگر تم یتیم کا مال سنبھال رہے ہو، کاروبار میں لگایا ہوا ہے، مزاربت کر رہے ہو، کوئی اس طرح کا رستہ اختیار کیا ہے تو اس میں سے جائز حق تم اپنا لے سکتے ہو، ناجائز نہیں۔ اس پارے کی جب پہلی آیت اتری نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابو طلحہ انصاری، یہ عظیم المرتبت لوگ، انہوں نے اپنا قیمتی ترین مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مال وقف کیا نا تو باقاعدہ شرائط مقرر کی کہ جو بندہ اس مال کو سنبھالے گا، خیبر کے اندر انہیں بڑی قیمتی زمین ملی تھی، جو اس کو سنبھالے گا، اس کا متولی ہوگا، وہ اپنی ساری ضروریات یہاں سے پوری کر سکتا ہے لیکن مال جمع نہیں کر سکتا، یعنی اس کا نظام چلائے، انتظام و انصرام چلائے، اپنے گھر کا سرکل یہاں سے چلائے، اپنی ضروریات پوری کرے، کچن چلائے، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ مال جمع کرے اور یہاں سے اپنی پراپرٹی بنانا شروع کر دے، ایسا صورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ تعلیم ہے یتیموں کے مال کے اندر کہ ان یتیموں کا مال ہے، تم ان کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہو۔ پہلے یہ تھا، دوسرے بارے میں آیت اتری تھی کہ وَإِذَا حَضَرَ يَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
تم میں سے جب کسی کو موت آنے کا وقت ہونا تو وہ وصیت کر دے والدین کے حق میں، قریبی رشتہ داروں کے حق میں۔ اللہ نے پھر اس کو منسوخ کر دیا۔ اس صورت میں سورۃ النساء میں اللہ نے پورا ایک نصاب دے دیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، پیچھے اس نے والدین چھوڑے ہیں، ان کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی چھوڑی ہے کتنا حصہ ملے گا، اولاد ہے ان کو کتنا حصہ ملے گا، اگر یہ نہ ہو کوئی اور رشتہ دار ہوں وارث ہو ان کو کتنا حصہ ملے گا، وہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں ذکر کر دی۔ پھر اسی طرح بعض معاشرتی مسائل تھے، زنا کا مسئلہ تھا، بدکاری کا مسئلہ تھا، اللہ نے اس کے حوالے سے ابتدا کے اندر یہ آیات نازل فرما دی کہ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے دو افراد کا، مرد عورت یا مرد مرد، اس طرح سے انہوں نے کوئی بدکاری کی ہے تو تم ان کو سزا دو اس وقت کی۔ عورت اگر کرے تو اس کو گھر کے اندر محصور کر دو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نہ نازل فرما دے۔ پھر اللہ نے دوسرا حکم نازل کیا سورۃ النور کے اندر کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، ان کی کیا سزا ہے، کیا کیا تعلیمات ہیں۔ وہ جب اترا تو یہ والی آیات پھر ان کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ نے رسہ نکال دیا، لیکن ان کی تلاوت موجود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے کہا مسلمانوں تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کے وارث بن جاؤ، مہر ہی نہ دو ان کو۔ یتیم لڑکیاں ہیں، چلو ان کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو مہر دیا جائے۔ کہا ایسا بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو مہر دینا ہے اور یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ اس کے نتیجے میں یعنی اس مہر کی ادائیگی کے بعد میاں بیوی والا تعلق حلال ہوگا، میاں بیوی کا تعلق حلال اس مہر کی ادائیگی کے نتیجے میں ہوگا۔ پھر یہ اللہ مہر کتنا ہو کا کوئی پابندی نہیں۔ ان آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو خزانہ بھی الاٹ کر دے مہر میں، اس کو اجازت ہے، دیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی کبھی حرکت تھی پرانی چلی آ رہی، اپنے والد کی جو بیوی تھی یعنی سوتیلی ماں، اس کے ساتھ نکاح لوگ کر لیتے تھے، زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا سلسلہ۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن سے تمہارے باپ نکاح کر لیں ان سے تم کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتے، جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر دیا ہے۔ یا اللہ پھر نکاح کن سے ہو سکتا ہے، وہ پھر پوری تفصیل اللہ نے دے دی کہ یہ خواتین ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی کا ذکر ہے، اسی طرح سے پھوپھی ہے، خالہ ہے، بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح ایک عورت شادی شدہ ہے، کہیں اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کو کوئی کہے کہ میں اپنے بھی نکاح میں لے آؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالی نے چوتھے پارے کے اینڈ پر ارشاد فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ النساء کا جو اگلا حصہ ہے 5ویں پارے میں، اس کا ذکر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔